عزیز طلبہ، کمار بھارتی کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت 10ویں، سبق نمبر 9، دسترخوان۔ تعارف۔ وزیر آگا 8 مئی 1922 کو وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو میں طنز و مزاح نگاری کے موضوع پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ماہانہ ادبی دنیا میں معاون مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنا ادبی رسالہ ماہانہ اوراق جاری کیا۔ وزیر آگا کا شمار صفحے اول کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انشائیے اور مضامین لکھے اور شاعری بھی کی۔ اردو میں انشائیے کو ایک صنف کے طور پر قائم کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ خیال پارے، 12واں کھلاڑی اور چوری سے یاری تک ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے انشائیوں کا کلیات پگڈنڈی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ادب میں طنز و مزاح، نظم جدید کی کروٹیں، آدھی صدی کے بعد، شام کی منڈیر سے اور انشائیے کے خد و خال ان کی تصانیف ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا طریقہ بہت قدیم ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ بھی۔ یہ ایک سماجی عمل ہے۔ اس عمل کا وقت انسان کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اس طرح کھانا کھانے میں آپس میں خلوص، انسیت اور قربت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی باتیں زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں۔ دسترخوان بچھا کر کھانے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر 1-2 افراد کا اضافہ بھی ہو جائے تو دسترخوان پر جگہ نکل آتی ہے۔ ذیل کے انشائیہ میں وزیر آگا نے کھانا کھانے کے عمل اور دسترخوان کو تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اپنے منفرد خیالات پیش کیے ہیں۔ خوش آمدید طلبہ، آئیے اب اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ دسترخوان۔ اس سبق میں مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں کھانا کھانے کے آداب اور دسترخوان کی اہمیت اور افادیت بیان کی ہے۔ ساتھ ہی انسانی فطرت کی عکاسی اور زمانے کی تبدیلی کو معقول الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم زمانے سے لوگ دسترخوان کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ پہلے زمین پر بیٹھتے، اب ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ کچھ موقع پر لوگ پلیٹ ہاتھ میں لے کر ٹہلتے ہوئے کھاتے ہیں، جیسے جنگلی مخلوق چارہ گاہوں میں گھاس پھوس کھاتے پھرتے ہیں۔ مصنف اپنے انوکھے انداز میں بتاتے ہیں کہ کسی کی ترقی کو ناپنا ہو تو اس کی دولت و جائیداد کو نہ دیکھیے، بلکہ غور فرمائیے کہ اس کے کھانے کا کیا طریقہ ہے، وہ اپنے عزیزوں کو کس طرح کھانا کھلاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر، ٹیبل پر یا ٹہل کر کھڑے کھڑے۔ بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹولی آتی تھی جو دن بھر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ شام کو مسجد کے حجرے میں یہ سب جمع ہو کر دسترخوان پر ایک ساتھ مہذب ڈھنگ سے کھانا کھاتے۔ ہر کسی کو برابر بوٹیاں تقسیم کی جاتی۔ اللہ کا نام لے کر کھانے کی شروعات کی جاتی۔ کھانا رک رک کر اطمینان سے کھایا جاتا۔ مصنف وہاں جاتا، انہیں اس طرح کھاتے دیکھ کر خوش ہوتا اور وہ بھی اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر کے اپنے کھانے سے کچھ مصنف کو بھی پیش کرتے۔ کھانے کے دوران وہ جزاک اللہ کہہ کر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔
पठानों की इस टोली के दस्तरखां का मंजर मुसन्निफ को बेचैन कर देता जब वो अपने घर के दस्तरखान से मुआजना करता। यहां इनकी खाला खाना तकसीम करती और सबकी निगाह इस बात पर होती कि किसे क्या और कितना खाना मिल रहा है। मुसन्निफ के घर भी कभी कभार अंग्रेज का एक अफसर खाने के लिए तशरीफ लाता, जिसके लिए मेज और कुर्सी पर खाने का एहतमाम किया जाता। वो अपने मखसूस तहजीबी अंदाज में आलू को छुरी कांटे की मदद से धीरे धीरे खाता। इस मंजर को बड़े तंजो मिजा के पैराए में बयान किया गया है, लेकिन इस तरह खाने में लुत्फ नजर न आता। अलबत्ता आजकल कुछ लोग इसकी तकलीद करते नजर आते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक कदीम तरीके से दस्तरखां पे बैठकर खाना खाना असल तहजीब और पुरलुत्फ रिवायत है, जो अब देखने को नहीं मिलती, बल्कि इस तरह खाना खाने वाले खुद को कमतर समझते हैं, जो कि कतई दुरुस्त नहीं है। बल्कि बैठकर खाना खाना इंसानों का सलीका है और खड़े होकर खाना वहशियों का। बैठकर खाने से मिलजुल कर रहने, भाईचारे और बांट कर खाने का जज्बा परवान चढ़ता है। एक दूसरे को जानने के साथ एतमाद का जज्बा भी बढ़ता है। इसके साथ ही खुद किफालत का एहसास भी पैदा होता है। जमीन पर बैठ के खाने से गिजाइयत बढ़ती है। हाथ से खाने का एक लुत्फ है जो छुरी कांटे से खाने में नहीं। इस तरह साथ खाने से खाने वाले की शख्सियत का भी बखूबी पता चलता है। किरदार की कुछ बातें जाहिर हो जाती है, शराफत या खबासत का पता चलता है। आखिर में मुसन्निफ कहता है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना और बुफे दावत में वही फर्क है जो मोहब्बत और हवस में, खुशबू और बदबू में। नमूदार होना, जाहिर होना, आया होना, मद्दे मुकाबिल, मुखालिफ, सरो कदर खड़ा होना, सीधा खड़ा होना, हम कलाम होना, बात करना, मुखातिब करना, तख्ते मश्क बनाना, किसी मकसद के लिए किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करना, सीना चाकाने चमन, मुराद आशिक, तर्क करना, छोड़ देना, वतीरा, तरीका, शुरका, शरीक की जमा, शिरकत करने वाले, वारिद होना, हाजिर होना, हरीस, लालची, परखच्चे उड़ना, पुर्जा पुर्जा हो जाना, फिलफौर, फौरन, मरासिम, ताल्लुकात, इस्तेवार हो जाना, कायम हो जाना, बुफे जियाफत, ऐसी दावत जिसमें खाने वाले प्लेटों में खुद खाना लेकर अक्सर खड़े खड़े खाते हैं। जहद लिल बका, जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद, खबासत, बुराई, मुजमिर, छुपा हुआ, सरसिमगी, घबराहट, जवाब या गजल, मुराद एक बात के जवाब में दूसरी बात कहना, जहर मार करना, न चाहते हुए खाना, कशीद करना, हासिल करना, खींचना।